اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں دو طرح کے مشرک پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، مثلاً کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اور کچھ مشرک وہ ہیں جو کسی نہ کسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کے پیروکار بنتے ہیں اور پھر اس نبی کو یا نبی کے قریبی ساتھیوں کو یا اپنے گروہ کے نیک افراد کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہم ملاحظہ کر رہے ہیں یہ اسی دوسرے گروہ کی بات ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی کوئی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں۔ اب اللہ کا قرب یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کسی کو بھی یہ مل جائے، جس کسی کو بھی عطا ہو جائے، اسے خیر کا وافر حصہ عطا کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، ہم دو احادیث پڑھ کر انشاءاللہ اگلے ٹکڑے کی طرف چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس عیادت کا اجر آج تجھے میرے پاس مل جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو سب کو کھانا کھلاتا ہے، سب کا رزق تیرے ذمے ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، اے میرے بندے، فلاں آدمی بھوکا تھا اور تیرے علم میں تھا، لیکن اگر تو اسے کھلا دیتا، اس کی حاجت پوری کر دیتا تو اس کا اجر آج تجھے میرے پاس مل جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ کہے گا، اللہ تو سب کو پلاتا ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ فلاں آدمی تیرے علم میں تھا کہ وہ پیاسا ہے، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا اجر میں تجھے عطا کر دیتا۔ یہاں تک یہ حدیث مکمل ہے، آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ جس کا نام بوانہ ہے، میں وہاں پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانگ کر آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منت میں نے ان دنوں میں مانگی تھی جن دنوں میں میں اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، میں ابھی کفر میں تھا، تب میں نے یہ منت مانی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ دیگر صحابہ کرام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی انکار کیا، اللہ کے رسول وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا سوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیا، کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا
جاہلیت کی کوئی بات وہاں پر لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ معاملہ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو پھر کہا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، تم اپنی نظر کو جو تم نے منت مانی ہوئی ہے تم اس کو پورا کر لو. یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی شخصیت ہو جہاں پر کوئی بت ہو یا قبر یا عقیدت تبرک کا معاملہ آ جائے تو شریعت اس کو نہیں مانتی. مثال کے طور پر ایک حدیث اکثر ذکر بھی کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اس درخت کے نیچے زمانہ جاہلیت میں میلہ لگتا تھا، اونٹ ذبح ہوتے تھے اور اس کا گوشت کھا کر شغل کیا جاتا تھا، دعوت اڑائی جاتی تھی، اور رات کو اس دور کا یوتھ فیسٹیول ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام اس درخت کے قریب سے گزرے تو یادیں تازہ ہو گئیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیں. جیسے یہ تھا یہ تو جاہلیت میں تھا، ہمارے لیے بھی کچھ بنا دیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کیسے کی، بڑے بے لاگ انداز میں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ موسیٰ جیسے یہ قوم کسی بت کی پوجا کر رہی ہے، جیسے ان کا معبود آنکھوں کے سامنے، ہمارا بھی کوئی اسی طرح کا معبود بنا دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا. تیسری بات، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے. آپ کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا تھا، 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے، اور آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے جب یہ خواب صحابہ کو سکھایا تو سنایا جب ان کو، تو سب کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ عرصہ ہوا ہم مکہ سے نکلے ہوئے ہیں تو عمرہ کے لیے چلتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، تیاریاں ہوئیں، ساروں نے جانور ساتھ لیے اور چل پڑے عمرہ کے لیے. اور یہ اصول تھا اس وقت میں کہ بیت اللہ کے پاس آنے سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا، حج اور عمرے پر کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن کفر نے اسلام کا رستہ روکنے کے لیے اپنی کڑ نکالی اور ہر بندے کو دعوت دے دی، اس کو اجازت دے دی، لیکن ان لوگوں کو روک دیا. کہا مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے. بڑی مشکل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر کوئی بات کر کے آئیں. جب وہ وہاں پر پہنچے تو کفار نے ان سے کہا کہ عثمان آپ یہاں عمرہ کر لیں، ہم اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جس کے ساتھ آیا ہوں میں اسی کے ساتھ عمرہ کروں گا، میں ایک اکیلا عمرہ نہیں کرنے والا. ادھر مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہم یہاں سے تب تک نہیں ہلیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے. یہ 1400 صحابہ کرام تھے جو ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ مر جائیں گے مگر عثمان کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کو ان کا یہ عمل، ان کا یہ کردار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ایسے مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. یبایعونک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے. اتنی دیر میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئے، لیکن اللہ کی رضا کا پرمٹ صحابہ کرام کو مل گیا. ایک عرصہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چلا. تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کے لگ بھگ انہوں نے خلافت کی. تو اللہ رب العالمین نے
ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ سیدنا عمر کو خبر ملی کہ جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس درخت کے نیچے کچھ لوگ، کچھ نئے نئے مسلمان جن کو نیکی جو ہے بڑی بھلی لگتی ہے، اب وہ اس درخت کے نیچے تبرک کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس درخت کو وہاں سے کٹوا دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں بیعت ضرور ہوئی تھی، لیکن یہاں تبرک کے لیے اب نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ زیارات کے نام پر لوگوں کو لے کر جایا جاتا ہے، اور اکثر یہ پاکستانی ہوتے ہیں جو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ زیارت، غار حرا کی زیارت، وہاں پر لوگ تقریباً جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کر اوپر جا کر جی یہاں کیا کرنا ہے، 2 نفل پڑھنا ہے۔ کسی صحابی سے ایسا ثابت نہیں، کسی تابعی سے ایسا ثابت نہیں۔ ماننا کہ جذبے ہوتے ہیں، ماننا کہ محبتیں ہوتی ہیں، لیکن محبت کا رخ وہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ کے رستے کے مطابق ہو۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ عبادتیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ میرا بھائی قرب الہی یہ واقعتاً بہت بڑی ایک اللہ کی عطا ہے، بندے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر قرب ہی لینا ہے تو بات پھر وہی چھوٹا سا اصول ہے کہ پھر ایک رکعت میں 3 4 5 6 سجدے بندہ کر لے، یہ بھی قرب کا ذریعہ ہی ہے۔ پھر بندہ اپنی مرضی سے رمضان کے روزے جتنے مرضی رکھ لے، طواف کے 7 چکروں کی بجائے جتنے مرضی چکر لگائے، تو پھر تو اختیار دے دیتی نا شریعت۔ لیکن شریعت نے ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے کہ بھائی آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر نکلیں گے تو پھر تو دین اور شریعت کو مرتب کرنے کا، اس کو نازل کرنے کا، اس پر پابندیاں لگانے کا، ہر ہفتے کانوں میں یہ بات ڈالنے کا کہ لوگوں دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، وہ اچھی بدعت ہو یا بری بدعت ہو، وہ ہے بدعت اور گمراہی، پھر گمراہی جہنم کے اندر۔ تو یہ معاملات آپ ان سے بچتے ہوئے سیدھے سیدھے دین کے اوپر چلتے رہیے۔ قاربو وسددو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لوگوں آپس میں قریب قریب رہو، سیدھے سیدھے رہو، یہ سیدھا رستہ میرا صراط مستقیم ہے، اس پر چلتے رہو گے تو کامیاب ہو، نہیں چلو گے تو پھر شیطان ہر رستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بندہ صرف یہ کہتا رہے کہ نہیں میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں اس لیے میں بندگی کر رہا ہوں، تو بندگی کے لیے میرا بھائی اصول یہ ہے کہ آپ میں اخلاص بھی ہے، آپ شرک سے بھی پاک ہیں، لیکن اطاعت رسول سے آپ ہٹ چکے ہیں تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، وہ مردود ہے۔ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر حلقوں کو کہہ رہا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ کیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بدعت کو روکا؟ بدعات اور شرک یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے رگ و پے میں، انسان کے جسم میں، انسان کے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہیں اور بندے کو پتہ تک نہیں لگتا، اور ان کی اللہ کی قسم کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، ایک بھی دلیل موجود نہیں ہوتی، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میں سب کو جہنم میں بھی پھینک دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سب کو جنت میں بھی داخل کر دوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو اپنی اصلاح کر رہا ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ہم سے بہترین کھرے بندے اللہ کے وہ فرشتے موجود ہیں جو ہم سے کئی ہزاروں سال قبل اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا قرب میری مرضی سے نہیں ملے گا بلکہ اس مرضی سے ملے گا جو رب نے بتائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔